بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذبح عظیم۔ مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صحبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا با قضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔ آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پردی جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لغزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دنوں سے بھی زیادہ زہرا گراز اور جان گسل امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شب دن مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب روائے صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں۔ مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے مجدد انبیاء و رسول کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا، اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کی پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً خدا کی وحی ابراہیم پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو ہے یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے خدا کا شکر ادا کیا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ مگر اس پورے واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام۔ قرآن عزیز نے اگرچہ ذبیح کا نام نہیں لیا مگر جس طرح اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اس سے بغیر کسی کنجو کو کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نصف قرآنی اسماعیل کو ذبیح بناتی ہے اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔